کون سی نعمت ہے جو تیرے میرے گھر کے اندر نہیں، جو تیرے میرے مکان کے اندر نہیں؟ یا میری بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی، یا میری بچیاں بھی سن رہی ہوں گی، یا میرے کتنے بھائی یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، اپنے دامن کے اندر یہ بات لے کر چلا جائے، گھر کے اندر ایسا بزرگ موجود ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں، گھر میں ایسی ماں موجود ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں، گھر میں ایسی بہن بیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں، ان کے دامن کے اندر جا کر یہ بات سنا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی ہے، فجر کی نماز پڑھائی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیے، بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کی ذات کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے اندر سے انتخاب فرما کر ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ کریم سے دعا ہے زندگی کا جو حصہ گزر چکا ہے یقیناً کمی کوتاہیاں، نافرمانیاں، نادانیاں، گناہیں، اللہ سے ہم سب کے سب معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور زندگی کا جو حصہ باقی ہے، وہ راتیں باقی ہوں، وہ دن باقی ہوں، وہ سال باقی ہوں، اللہ تعالیٰ وہ ایمان اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آخری وقت آئے، اللہ تعالیٰ آپ کا میرا سب مسلمانوں کا خاتمہ بالایمان بھی نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں میں نے، اللہ کریم سے دعا ہے پروردگار عالم جل مجدہ صحیح معنوں کے اندر ان کا مفہوم عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی محفل کا عنوان ہے عظمت قرآن، لیکن صبح تقریباً 7 بجے یا 7:30 بجے میرے عنوان جو ذمہ لگایا گیا مولانا محمد کامران قاسمی صاحب حافظہ اللہ کی طرف سے، وہ ہے نماز کی عظمت اور نماز کی فضیلت، بندے کی اور اللہ کی ملاقات۔ سادہ لفظوں کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اس عنوان کی بہت ضرورت ہے، اس عنوان کی بہت ضرورت ہے۔ ہر جگہ پر لوگ نظر آتے ہیں، بازار بھرے نظر آتے ہیں، مسجد کے اندر اذان 5 دفعہ ہوتی ہے، مشکل کے ساتھ 1 یا 1.5 صف ہوتی ہے۔ نماز کی اہمیت نکل گئی۔ ہم جس کے ماننے والے ہیں، ہمارا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، معراج میں آسمانوں پر گئے تو کتنے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے بھائی؟ 5 50 ملی تھی، باقی کتنی رہ گئی؟ 5۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول نہیں بدلا، اللہ نے اپنا قاعدہ نہیں بدلا۔ بندوں کے ہاں ضابطے بدلتے ہیں، اصول بدلتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں قانون نہیں بدلتا۔ اللہ نے 50 دی تھی کہ تم 5 پڑھو گے، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آج بھی 50 کا عطا فرمائے گا۔ اس ثواب سے آج یہ امت محروم ہو رہی ہے۔ میرے گھر کے اندر سے دین نکل رہا ہے، مجھے رونا نہیں آتا۔ میرے بچوں کا کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے نا، صبح سے شام تک ہمیں سکون نہیں آتا کہ میرے بچوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور میرے نبی نے کیا کہا کہ جس کی ایک نماز بھی جان بوجھ کر نکل گئی، وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کا سارا مال ضائع، اولاد تباہ و برباد، اکیلا کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ کتنا دکھ ہوتا اس انسان کو جس کا کاروبار چلا جائے، جس کی اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے، روتا بھی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہتا ہے۔ نماز کے چھوٹنے پر کوئی نہیں روتا۔ اہمیت نماز کی دل کے اندر سے نکل چکی ہے۔ یہ تو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ تھا، اللہ سے لینے کا ذریعہ تھا، خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا تو شکوہ کس کے اوپر ہے پھر؟ تم بتا۔ جہاں سے ملتا تھا، جس کے ذریعے سے ملتا تھا، اپنے ہاتھوں کے ذریعے خود بند کیا، شکوہ کس کے اوپر ہے پھر؟ قصور کس کا؟ میرا ہے۔ جرم کس کا ہے؟ نماز چھوڑنے والے۔ اس پروردگار نے کب کہا ہے کہ میں نہیں دوں؟ اور تم جس بھی حالت کے اندر ہو اللہ کے گھر میں آؤ، نمازیں تمہاری اللہ نے قبول کرنی ہے، بندوں نے قبول نہیں کرنی۔ تم جس حالت میں بھی ہو آؤ تو صحیح اللہ کے گھر میں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دنوں کے اندر نماز پڑھ کر دکھائی۔ جب نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے۔ میری مسجد کے اندر 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو اذان پڑھنے سے ہمیں روکتا ہو؟ 5 دفعہ امام مسجد تمہیں بلاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تمہیں بلاتا ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر کوئی پابندی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں۔ تم جتنے مرضی سجدے کرو، رکوع کرو، قیام کرو، قعود کرو، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا تھا جب اللہ کا نام لینا بھی انتہائی مشکل ہے، کلمہ پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے، اللہ کے سامنے جھکنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی
نبی نے فرمایا نبوت کا تاج میرے سر کے اوپر سجا دیا گیا، اللہ کی طرف سے حکم مل گیا میرے نبی جب بھی موقع ملے سجدے میں پڑھ کر مجھے راضی کر لیا کرو۔ اپنے گھر سے نکلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے۔ میں بھی اپنے گھر سے نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، ہمیں آتے جاتے لوگ سلام مصافحہ تو کریں گے لیکن کوئی برا بلا نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی جب گھر سے نکلے خانہ کعبہ کے اندر آ گئے، وہ سردار مکہ سامنے بیٹھے ہوئے، ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، واسطہ خدا کی ذات کا مجھے تھوڑی سی نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر مشغول ہو گئے۔ ادھر عقبہ بن ابی معیط بھی بیٹھا ہوا ہے، امیہ بن خلف بھی بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل ابو لہب بھی بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے آپس کے اندر تالیاں پیٹنا شروع کر دی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر ہنسنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا گیا۔ فرمایا اتنے میں ایک ظالم آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے لوگوں، وہ آج صبح کے وقت ایک اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کا گند فلانی جگہ پر پڑا ہوا ہے، بتاؤ تمہارے اندر سے وہ گند اٹھا کر کون لائے گا؟ اتنی پیاری مسجد تم نے بنائی ہے، شاندار قسم کی لائٹیں تم نے لگائی ہے، ہر طرح کا قالین تم نے لا کر لگا دیا، وضو کرنے کے لیے انتظام تم نے کیا، اور اسی طریقے کے ساتھ ساری ضروریات دے دی۔ اب بھی نماز پڑھنے اگر کوئی نہ آئے، وہ کسی کا کیا نقصان کرے گا، وہ کسی کو کیا تکلیف پہنچائے گا؟ وہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اپنی قبر کو بھاری کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی سجدے کے اندر چلے گئے، یہ کفار مکہ گئے، وہ اونٹ کا سارا گند لایا گیا، وہ اونٹ کی ساری اوجڑی لائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر لا کر رکھ دیا گیا۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ یا اللہ میں تو تجھے منانے کے لیے آیا، میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے آیا، یا اللہ انہوں نے دیکھ لے میرا کیا حال کر دیا۔ کسی نے جا کر بتا دیا فاطمہ تجھے کیا معلوم ہے، آج تیرے ابا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کے ابا جان نے سر مبارک سجدے کے اندر لگا دیا، انہوں نے اتنا بوجھ لا کر رکھ دیا، آپ سے سر مبارک نہ اٹھایا گیا۔ سیدہ فاطمہ تشریف لائی، آ کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے بوجھ اٹھایا، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئی، معصوم لختے جگر ہے، فرمایا ابا جان ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بددعا فرما دیجئے، آپ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ نے ان کو تکلیف نہیں دی، ان کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے رہے، ان کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھتے رہے، انہیں ہر طریقے کے ساتھ اپنا بنانے کی کوشش کرتے رہ گئے۔ فرمایا ابا جان ان کے لیے بددعا فرما دیجئے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے ابا نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا یا اللہ میری قوم نے جان دی، ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے عطا نہیں فرمائی؟ 3 وقت کا کھانا ہمیں کھانے کے لیے مل رہا ہے، درمیان کے اندر دوسری چیزیں ہمیں مل رہی ہے، اللہ قسم کا لباس ہمیں مل گیا، اللہ قسم کا گھر ہمیں مل گیا، اللہ نے چھت ہمیں عطا فرما دی۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے ایک نعمت کا سوال کر لیا، اللہ کی قسم جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے میری ماں عائشہ سے فرمایا عائشہ اللہ سے مانگا کر یا اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے دے۔ فرمایا عائشہ اگر قیامت کے دن اللہ نے حساب مانگ لیا، اللہ کی قسم حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔
کون سی نعمت ہے جو تیرے میرے گھر کے اندر نہیں, جو تیرے میرے مکان کے اندر نہیں. یا میری بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی, یا میری بچیاں بھی سن رہی ہوں گی, یا میرے کتنے بھائی یہاں پر آ کر بیٹھ گئے. اپنے دامن کے اندر یہ بات لے کر چلا جائے, گھر کے اندر ایسا بزرگ موجود ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں. گھر میں ایسی ماں موجود ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں. گھر میں ایسی بہن بیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں. ان کے دامن کے اندر جا کر یہ بات سنا دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی ہے. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے. صحابہ اللہ کے نبی کا دیدار کرتے رہ گئے, پیارے پاک پیغمبر کے چہرے کو تکتے رہ گئے. اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی رہی ہے. فرما اتنے میں دیکھا ایک نوجوان صحابی چپکے سے اٹھا, جلدی جلدی دیوار کے ساتھ لگ لگ کر باہر نکلنے لگا. اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ گئی, آپ نے آواز دے کر بلا لیا. فرمایا اوئے میرے پیارے, یہ سارے میری محفل میں بیٹھے, یہ میری مجلس میں آئے, میری زیارت کرنے کے لیے آئے. تجھے موقع ملا تو میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتا؟ کل دیکھا کل بھی نکل کے چلا گیا, آج دیکھا آج بھی مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے. وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. ان کے اندر بڑا ادب تھا. یہ ادب تو ہمارے اندر سے نکل گیا, بے ادب تو ہم بن گئے. ہمیں پتہ ہی نہ چلا قرآن والے سے کیسے بات کرنی ہے, ہمیں پتہ ہی نہ چلا امام مسیح سے کیسے بات کرنی ہے, ہمیں پتہ ہی نہ چلا وہ آدمی جس کے سینے کے اندر حدیثیں موجود ہیں اس سے کس انداز کے اندر گفتگو کرنی ہے. ساری دنیا وجہ تلاش کر رہی ہے, میں تباہ کیوں ہوا, میں برباد کیوں ہوا. میں تجھے نشانہ بتاتا ہوں کس وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی, کس وجہ سے زمین کے اندر سے برکتیں ختم ہو گئی, کس وجہ سے آسمان سے رحمتیں اترنا ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا پیارے میرے قریب آ کر بیٹھ جا. صحابی اللہ کے نبی کے قریب آ گیا. آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد فوراً چلا جاتا ہے, میرے پاس بیٹھتا کیوں نہیں, میرا دیدار کیوں نہیں کرتا, میری زیارت کیوں نہیں کرتا. صحابہ کی آنکھیں برسنے لگ گئی, آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگ گیا. وہ کتنے مقدروں والے تھے, سامنے پیغمبر کی ذات ہے اور آپ کو دیکھ کر آنکھوں کے اندر سے آنسو برسا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رونا, مجھے وجہ تو بتا کس وجہ سے جاتا ہے, کس وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے. صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے یہ سوچا تھا اپنی بات کو راز میں رکھوں گا, اپنی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا. میں نے آج تک کسی کے سامنے شکوہ نہ کیا, میں نے آج تک کسی کے سامنے گلہ نہ کیا, لیکن یا رسول اللہ آپ نے پوچھ لیا بتاؤں نہ تو گزارا کیسے ہوگا, آپ کو نہ بتاؤ میری زندگی کیسے گزرے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا چل مجھے بتا دے. وہ صحابی کہنے لگا آقا آپ دیکھ رہے ہو میرے جسم کے اوپر یہی لباس ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے, گھر کے اندر میری بیوی انتظار کر رہی ہے, اس کے پاس دوسرا کپڑا موجود کوئی نہیں, سر ڈھانپنے کے لیے چادر موجود کوئی نہیں. اللہ کے نبی میں جاؤں گا, وہ جا کر نماز ادا کرے گی, اگر میرے جانے میں تاخیر ہو گئی اس کی نماز نکل جائے گی. اسے جا کر بتا دے جو 40 میل کا فاصلہ طے کر جاتا ہے اور 7 میل کا فاصلہ اس لیے طے کرتا ہے مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا, مجھے ماہر نے بتا دیا, مجھے طبیب نے بتا دیا تیری شوگر کنٹرول میں جب آئے گی, جب اتنے لمبے سفر پہ جائے گا, جب اتنے لمبے واق پر جائے گا. اب یہ صبح کے وقت نکلا, اتنی دور چلا گیا, اپنے کھیتوں کے اندر سے ہو کر آ گیا, اپنی فصلوں کے اندر سے ہو کر آ گیا, لیکن مسجد 10 قدم کے فاصلے پر موجود ہے. یہ مسجد میں نہیں آتا, وجہ کوئی نہیں, صرف ایمان کمزور ہو گیا, اللہ سے محبت کم پڑ گئی. اللہ کے نبی نے پوچھ لیا, صحابی نے بتایا آقا ایک چادر ہے, میری بیوی انتظار کر رہی ہے, جب میں جاؤں گا چادر دوں
جاؤں گا، وہ چادر سر کے اوپر لے گی، نماز ادا کرے گی۔ اللہ کے نبی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ بھی رونے لگ گئے، آسمان کی طرف نظروں کو اٹھا لیا، فرمایا اللہ تو گواہ بن جا، یہ دیکھ لے میرے صحابی کا کیا حال بن گیا، اس کے جسم کے اوپر پورا کپڑا کوئی نہیں، پورا لباس کوئی نہیں، لیکن تجھے منانے کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑی، تہجد کے اندر تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے، نماز فجر ادا کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی روتے رہ گئے، فرمایا صحابی جلدی سے چلا گیا، اتنے میں بیت المال کا مال آ گیا، اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی ہے، یا رسول اللہ اتنے اونٹ آئے، اتنا ساز و سامان آیا، اتنا لشکر آیا، اللہ کے نبی کہاں پر تقسیم کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آج بانٹنے کی ضرورت کوئی نہیں، آج تقسیم کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، جاؤ میرے پیارے صحابی کو بلا کر لے آؤ۔ آدھے راستے کے اندر پہنچا تھا، اس صحابی کو واپس بلا لیا گیا، آپ نے فرمایا کیا تو یہ بات پسند کرے گا کہ اللہ کا نبی بھی چل کر تیرے دروازے پر خود تیرے ساتھ جائے؟ میرے دروازے پر امام مسجد ہے، میں کہتا ہوں میں کتنے مقدروں والا، کتنی عظمتوں والا، امام مسجد چل کر میرے دروازے پر آیا، میرا حال پوچھنے کے لیے آیا، میری خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا، ان کے مقدروں کے کیا کہنے، جن کا حال پوچھنے کے لیے اللہ کا نبی خود ان کے ساتھ جا رہے، ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اپنے دروازے کے پاس لے کر چلا جا، صحابی آگے چل رہا ہے، اللہ کے نبی بھی چلنے لگ گئے، صحابہ اکرام دائیں بائیں اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے، اونٹوں کا لشکر قافلہ بھی چل رہا ہے۔ اس عورت کے دروازے کے قریب آ گئے، صحابی نے دروازے پر دستک دے دی، اندر سے عورت نے جھانک کر دیکھا، وہ دروازے کی جھیری کے اندر سے جھانک کر دیکھا، سامنے نظر پڑ گئی اللہ کا نبی کھڑا ہوا ہے، صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، اونٹوں کا قافلہ کھڑا ہوا ہے، اتنا ساز و سامان میرے دروازے کے پاس آ گیا۔ اوہ میری ماں بہنوں بیٹیوں، کبھی میری بچیاں قرآن کے ساتھ محبت کیا کرتی تھی، کبھی میری بیٹیاں مصلی کے ساتھ محبت کیا کرتی تھی، کبھی میری بچیوں کو عشق ہوا کرتا تھا تہجد کی نماز سے، پتا کر ان سے مصلی کون لے کر چلا گیا، ان سے قرآن کون لے کر چلا گیا، ان سے نماز کون چھین کر لے کر چلا گیا۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، تم نے بھی سیدہ فاطمہ کا سامنا کرنا ہے، تم نے رقیہ ام کلثوم کا سامنا کرنا ہے، تم نے سیدہ زینب کا سامنا کرنا ہے۔ کون سیدہ زینب ہے جنہوں نے 3 سال تک درختوں کے پتے چبائے پر اللہ کا قرآن سنا کر اللہ کو راضی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے دروازے کے پاس آ گئے، اس عورت نے جھانک کر دیکھا، اپنے شوہر کو قریب بلا لیا اور رونے لگ گئی، کہنے لگی مجھے لگتا ہے آج تو میرے اللہ کی شکایت کر کے آ گیا، آج ہمارا راز فاش کر کے آ گیا، اپنی غربت کے بارے میں اللہ کے نبی کو بتا کر آ گیا۔ اور صحابی نے جب یہ سنا کہا نانا میں نے ساری زندگی اسی حالت میں گزاری، میں یہ پردہ فاش نہیں کر سکتا، لیکن پاک پیغمبر نے پوچھا اگر نہ بتاؤں تو بتا کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کو پردے میں کھڑا کر دے، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ خود دروازے کے قریب چلے گئے، آپ نے فرمایا آج میں تمہارے دروازے پر آیا، کوئی لمبی چاہت لے کر نہیں آیا، کوئی لمبے فضائل سنانے کے لیے نہیں آیا، کوئی لمبی چوڑی باتیں بتانے کے لیے نہیں آیا، کوئی پورا قرآن سنانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا، تو نے غربت کی حالت میں نماز پڑھی، تو نے پریشانی میں نماز پڑھی، تو نے تکلیفوں میں نماز پڑھی، اپنے اللہ کو رو رو کر اتنا منا لیا۔ فرمایا اللہ نے حکم دے دیا میرے نبی اس کے دروازے پر جا اور اسے جا کر بتا دے اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ تمہارے اندر کون ہے جو کہتا میرا کوئی سجن نہیں، میرا کوئی یار نہیں؟
ہر کسی کا کوئی نہ کوئی یار موجود ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی سجن موجود ہے. آدھے آدھے گھنٹے تک دکان کے پاس کھڑے رہے. یار پیپسی کوکو کولا پینے کو دل کر رہا ہے، وہ لے کر آ جا. سپرائٹ پینے کو دل کر رہا ہے، وہ لے کر آ جا. آج تو پلا، آج تیری باری ہے. آدھے گھنٹے تک ساتھ میں کھڑے رہ گئے. لیکن جیسے ہی مسجد کے اندر سے کان کے اندر آواز گونجی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 10 افراد ہیں. ان 10 کے اندر سے ایک مسجد میں آ گیا. اس نے آتے ہوئے کہہ دیا، اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، اے لوگوں اللہ کو راضی کرو، اے لوگوں اللہ کے احکام کو پہچانو، اے لوگوں اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت آ گیا. اب دکاندار کیا کہہ رہا ہے؟ اور جا تو اپنی نماز پڑھ گیا، تیرا کیا واسطہ ہے ہمارے ساتھ؟ اور جا تو اپنا کام کر، تیرا کیا واسطہ ہے ہمارے ساتھ؟ فرمایا جب بھی تمہیں کوئی دین کی بات بتانے کے لیے آئے، تمہیں کوئی قرآن سنانے کے لیے آئے، تمہیں کوئی نماز کی دعوت دینے کے لیے آئے، اس کے ساتھ ٹچکر نہ کرنا، اس کے ساتھ مذاق نہ کرنا، اس کو برا بلا نہ کہنا. فرمایا جن زندہ جیتا جاگتا واقعہ تمہیں سناتا ہوں، یہ ٹھٹا شہر کا واقعہ ہے. مفتی عبداللطیف ٹھٹوی رحمہ اللہ، یہ 6 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. ان کے زمانے کے اندر نوجوان ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، سکول کی تعلیم اس کے پاس موجود ہے، بڑی قابلیت اللہ نے عطا فرمائی ہے، مان لو دولت بھی اللہ نے عطا فرمایا. لیکن جیسے ہی کوئی جماعت کا ساتھی چلا گیا، کوئی مسجد کا نمازی چلا گیا، نماز کی طرف بلانے کے لیے گیا، اللہ کے گھر میں آ جا، نماز پڑھنے کے لیے آ جا، یہ ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، یہ ان کے پیچھے تالیاں پیٹا کرتا تھا، یہ ان کو کہا کرتا تھا میرا تمہارا واسطہ کوئی نہیں، تم نے اپنی قبر میں لیٹنا ہے، میں نے اپنی قبر میں لیٹنا ہے، تم اپنی فکر کرو، میں اپنی فکر خود کر لوں گا. فرمایا آنے والوں کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، نمازوں کا مذاق اڑایا. ادھر اس کے انتقال کا وقت آ گیا. اے جوانوں ناز نہ کیا کرو، ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے کہا ہمیں تو زبان نہیں آ سکتا، وینٹیلیٹر کے اوپر لیٹ کر دم توڑ رہے، پتہ نہیں جن کے ہاتھوں کے اندر دم نکل گیا وہ عیسائی تھا مسلمان تھا، پتہ نہیں جس بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے وہ پاک ہے یا نہ پاک ہے، پتہ نہیں جہاں پر پڑا ہوا ہے وہاں کوئی کلمہ پڑھانے والا بھی ملے گا یا نہ ملے گا. فرمایا زندگی کے اوپر ناز نہ کیا کرو، یہ برف کی طرح ہر روز پگھل رہی ہے. ایک دن گزر گیا، قبر کے قریب چلا گیا، دوسرا دن گزر گیا اور قبر کے قریب چلا گیا. تنہائیوں میں بیٹھ کر رو لیا کرو، یا اللہ یہ مکان میرا، یہ گھر میرا، یہ 4 دیواری میری، یہ بنانے والا میں، یہاں پر لائٹ کا انتظام کرنے والا میں، لیکن اتنے بڑے مکان میں اگر کسی وقت میں گھر والے باہر چلے جائے اس پورے گھر کے اندر دل بے چین ہو جایا کرتا ہے، دل نہیں لگا کرتا، پریشانی کے عالم میں چلا جاتا ہے. دائیں بائیں دیکھا، اتنے بڑے مکان کے اندر دل نہیں لگ رہا، وہ مکان تو میں نے اپنی مرضی کے ساتھ بنایا. اے لوگوں اگر قبر میں پریشانی آ گئی بتاؤ وہاں جا کر کسے صدا مارو گے؟ مفتی صاحب نے یہ واقعہ خود نقل فرمایا. فرمایا اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، مرنے سے 3 دن پہلے بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، سانس بڑا اٹک اٹک کر نکل رہا ہے. فرمایا 3 دن پہلے منہ کے اندر سے پخانہ آنے لگ گیا، منہ کے اندر سے پیشاب فضلہ آنے لگ گیا، اس حالت کے اندر پڑا ہوا ہے. فرمایا جب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے غسل دیا، لوگوں نے کفن پہنایا، انہوں نے کہا تھا تو ہمارا اپنا، توبہ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ شاید معاف فرما دے. فرمایا کفن پہنایا گیا، اسے غسل دیا گیا، اس کے جنازے کو جب اٹھا کر لے کر جانے لگے وہ علاقے کے لوگ کہنے لگے اے لوگوں جنازے کے اندر اتنے انسان کوئی نہیں جتنے کتوں کا مجمع لگا ہوا تھا، جتنا کتوں کا رش لگا ہوا تھا. فرمایا اسے قبر کے اندر اتار دیا گیا، اس کا جنازہ پڑھ لیا گیا. فرمایا جنازہ پڑھنے کے بعد ابھی لوگ قبرستان سے باہر نکلے، وہ شہر کے سارے کتے اس کی قبر کو کھودنے لگ گئے.
ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں سنا رہا۔ فرمایا مفتی صاحب کے پاس لوگ چلے گئے، فرمایا اللہ والے اس علاقے کے ذمہ دار ہو، ان کو جا کر دیکھ لو حالات کیا بن گئے، ان کی قبر کو کتوں نے گھیرا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے قبر کو کھول دیا جائے گا، قبر کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ اس اللہ والے نے کہا اس کی جا کر قبر کشائی کرو، اللہ کچھ دکھانا چاہ رہا ہے۔ یہ لوگ چلے گئے، پولیس والوں کے پاس گئے، انہیں کہا دستخط سائن کر کے دے دو، ہم نے قبر کشائی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا نہ بابا ہمارے بس کی بات کوئی نہیں، تم میڈیا والوں کے پاس چلے جاؤ، اخبار والوں کے پاس چلے جاؤ، انہیں بلا کر لاؤ۔ ان لوگوں کو بلایا گیا، یہ سارا شہر جمع ہو گیا، آج اس کی قبر کشائی کی جائے گی۔ فرمایا جب قبر کو کھولا گیا، مٹی کو ہٹایا گیا، سلیبیں دائیں بائیں کی گئی ہے، فرمایا وہ میڈیا والے، وہ کیمرے والے جو اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جب قبر کشائی ہوئی وہ کیمرے چھوڑ کر بھاگ گئے، میڈیا والے چیخے مارتے ہوئے نکل گئے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اوے لوگوں، دفن کر کے انسان آئے تھے، وہ قبر کے اندر خنزیر کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو آگ خود لگائی ہے، کسی کا کچھ نہیں گیا، میرا سارا کچھ لٹ گیا۔ میری بچی نماز نہیں پڑھ رہی، مجھے بتا میں کب رویا ہوں ان کے لیے؟ میرے بیٹے کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، میں نے کب رو کر دکھایا، کب اس کے سامنے ہاتھ جوڑا کہ میرا بیٹا نماز پڑھا کر؟ کہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم تو زیور سے محروم ہو گئے جو آخرت کا ہمارا زیور بننا تھا۔ صحابہ نے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ میدان محشر ہوگا، ساری خلقت ساری دنیا کھڑی ہوگی، آپ اپنی امت والوں کو کیسے پہچانو گے؟ ہم نہ سلا دے سکے اپنے نبی کی محبتوں کا، اس نے سجدے میں پڑھ پڑھ کر ہمیں آنسوؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعاؤں کے اندر یاد رکھا۔ آخری وقت میں جب دنیا سے جا رہے تھے نا، زبان پر یہی تھا یا اللہ میرے جاننے کے بعد میری امت کا کیا حال بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے یا رسول اللہ کیسے پہچانو گے؟ عالم ہوگا، میدان محشر ہوگا، سارے نبیوں کے امتی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا وہ انسان، وہ فرد، وہ نوجوان، وہ بہن بیٹی جو دن کے اندر 5 نمازیں ادا کرے، کامل وضو کرے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ان کے جسم کے اعضاء چاند سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور مجھے پتہ چل جائے گا وہ میرا نمازی کھڑا ہے، میں قریب جا کر بازو پکڑ کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ جب راستہ ہی بھٹک گئے، کسی کا کیا گلہ کیا شکوہ، پہچانو اپنے آپ کو۔ یہ مسجد کی در و دیوار منتظر ہوتی ہے، ہماری انتظار کرتی ہے ہماری، اس مسجد سے دعائیں لو، ان کی بددعاؤں کا حقدار نہ بنو۔ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی محبتوں کو سمیٹو، عاجزی کے ساتھ آ کر بیٹھ جا۔ تجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، ذکر کرنا نہیں آتا، وضو کرنا تو آتا نا، منہ دھونا تجھے آتا ہے، ہاتھ دھونے تجھے آتے ہیں، سر کا مسح تجھے آتا ہے، پاؤں دھونے تجھے آتے ہیں، عاجزی کے ساتھ آ کر بیٹھ جا۔ اتنا پیار ماں کو اپنے بیٹے پر نہیں آتا جتنا پیار اللہ کو اپنے بندے پر آئے گا۔ کوشش کرو گے نمازوں کی بھائی، پابندی کرو گے، اپنے بال بچوں کو نمازوں پر لگاؤ گے، کرو گے دین کی فکر، دین کے لیے باہر نکلو گے، گشت کرو گے مسجد کے اندر، مسجد کی آبادی کی فکر کرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔